علامہ اقبال نے پوری قوم کو ایک پیغام دے دیا کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کی ذہن سازی کی فکر کریں، ان کی مینٹلٹی سوچ کی فکر کریں، اس سے انسان کی اور لوگوں کی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کون سی فکر میں ڈال رہے ہیں، کون سی سوچ میں ڈال رہے ہیں، اور سوچ اور فکر 2 دن میں کبھی نہیں بنتی ہے دوستوں، اس کے لیے ایک باقاعدہ نظام ہوتا ہے، ایک کورس ہوتا ہے۔ آپ جس ادارے میں اپنے بچوں کو ڈالیں گے بلا شبہ فطری طور پر ان کے اندر کوئی سوچ ڈیولپ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، علم کیا چیز ہے؟ علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ علم وہ 2 دھاری تلوار ہے جو انسان کو یا تو عزت و عروج کے مقام پر پہنچاتی ہے یا قعر مذلت کے اندر گرا دیتی ہے۔ علم اور تعلیم ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر کیا اثر پیدا کرتی ہے؟ تعلیم کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ قرآن و حدیث اور اس دنیا کا خالق و مالک علم حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ بتلاتا ہے کہ ان سے رہنمائی کرتا ہے؟ قوم و ملت کے دانشور اور اس فیلڈ کے ماہرین کس چیز کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں اور کس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں؟ دوستوں، یہ تمام باتیں اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنے نونہال معصوم بچوں کا اچھا فیصلہ لے سکیں، ان کی زندگی کے لیے اچھا انتخاب کر سکیں۔ قرآن و حدیث اور دانشوران قوم و ملت کے تجربوں کی روشنی میں وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا صحیح انتخاب کر کے ان کی صحیح تربیت کر سکیں۔ قرآن سب سے پہلی بات قرآن مجید کہتا ہے کہ پڑھو، لیکن رب کے نام کے ساتھ میں پڑھو۔ اگر تم نے رب کے نام کے ساتھ میں نہیں پڑھا تو تم نے جتنا بھی علم حاصل کیا ہو وہ علم تمہیں دنیاوی تھوڑی بہت فوائد، تھوڑی سی دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے، اس مختصر سی زندگی کے لیے کچھ فائدہ تو پہنچا دے گا، لیکن حقیقی معنی میں اگر آخرت کے تصور کے ساتھ میں علم حاصل نہیں کیا تو وہی علم تمہیں درندہ صفت بنا دے گا، جیسا کہ آج کا تجربہ ہے۔ آج کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب تک ان کے پاس میں بڑی بڑی رقموں کی شکل میں ان کی فیسیں جب تک جمع نہیں کی جاتی ہیں، اس وقت تک چاہے آپ کے گھر کا آخری چراغ ہی کیوں نہ ہو، اس کے علاج کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، آپ کا کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں دوستوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن انسانیت کا درد، انسانیت کی فکر اور آخرت کے تصور ان کے اندر نہیں تھا۔ تو یہ آج کی تعلیم کے یہ نتیجے نکلتے ہیں، جس کو میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے قرآن مجید نے قرآن آیت نازل فرمائی، سب سے پہلی آیت تو پڑھو لیکن رب کے نام کے ساتھ میں، تمہاری تعلیم ہو لیکن آخرت کے تصور کے ساتھ میں۔ تو پہلی بات قرآن مجید ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے، اور دانشوران قوم علامہ اقبال جیسی عظیم شخصیت نے یہ بات کہی اور امت کو قیامت تک کے لیے اپنے اس شعر کے اندر پیغام دے دیا کہ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یعنی قوموں کی زندگی، قوموں کی ترقی، ان کے افراد کی، ان کے نوجوانوں کی، ان کے مردوں کی، ان کے عورتوں کی
اگر ترقی اور ان کی زندگی باقی رہ سکتی ہے تو ان کی فکری خیالات سے، ان کے فکری تصورات سے، ان کی مینٹلٹی سوچ سے، ان کی ذہن سازی سے، جیسی ذہن سازی کی جاتی ہے وہ قوم اسی انداز سے پروان چڑھتی ہے۔ ورنہ اگر مینٹلٹی سوچ پست بنا دی جاتی ہے اور ان کی سطح کو گھٹا دیا جاتا ہے تو پھر ان کے اندر بڑے لوگ پیدا نہیں ہو پاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے پوری قوم کو ایک پیغام دے دیا کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کی ذہن سازی کی فکر کریں، ان کی مینٹلٹی سوچ کی فکر کریں، اس سے انسان کی اور لوگوں کی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کون سی فکر میں ڈال رہے ہیں، کون سی سوچ میں ڈال رہے ہیں، اور سوچ اور فکر 2 دن میں کبھی نہیں بنتی ہے دوستوں، اس کے لیے ایک باقاعدہ نظام ہوتا ہے، ایک کورس ہوتا ہے۔ آپ جس ادارے میں اپنے بچوں کو ڈالیں گے بلا شبہ فطری طور پر ان کے اندر وہی سوچ ڈیولپ ہوگی، وہی سوچ ان کے اندر پروان چڑھے گی۔ آپ چاہیں کہ نہ چاہیں اس کے بعد بھی وہ بچے اس ماحول سے، اس چیز سے متاثر ہو کر رہیں گے۔ جیسا کہ اکبر الہ آبادی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ آج جو کانوینٹ کی طرف مسلمان رخ کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو وہاں پر بالکل بے فکر ہو کر وہاں بھیج رہے ہیں، لیکن انہوں نے نشاندہی کی تھی، قوم کو جھنجھوڑا تھا اور بڑی اچھی بات کہی، فرمایا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ دوستو، اگر ایسے ادارے ہیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی شناخت کے ساتھ، سیرت طیبہ کے ساتھ، اسلامی تاریخ کے ساتھ، اسلامی اخلاق کے ساتھ تمہارے نونہالوں کی پرورش کر رہے ہیں، بود و باش کر رہے ہیں، ان کی مینٹلٹی سوچ بنا رہے ہیں، چھوٹا سے یہ معصوم سے بچے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دل اور ان کے ذہن ان تختیوں کی طرح ہوتے ہیں، صاف ستھری، کہ اس پر جو بھی لکھ دیا جاتا ہے وہ کنقش الحجر، پتھر پر نقش کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو غیروں کے حوالے کرتے ہیں جن کے اندر خدا کا تصور نہیں ہے، ان کے اندر اخلاقی اقدار اور اسلامی تعلیمات کا تصور نہیں ہے، ایسے لوگوں کے حوالے کر کے بے فکر ہو جائے، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لیں گے، دنیاوی تعلیم، لیکن کیا 8-10 سال دینے کے بعد میں ان کو اسلامی ذہن سازی اور اسلامی ان کی فکر بن جائے گی کیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اچھی طریقے سے۔ دوستو، اس کا جواب آپ خود دیجئے کہ ہماری قوم کے کتنے بچوں نے ایسے اسکول اور کالجوں میں پڑھا، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں کی سوچ اور فکر کیا بنی۔ اس لیے اگر اللہ رب العالمین نے جن مقامات پر ایسے اداروں کا انتظام کیا ہے تو چھوٹی کلاس ہے، آپ ضرور ایسے اداروں میں پڑھائیے تاکہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر اسلامی اخلاق، اسلامی محبت، اللہ رسول کی محبت، اسلامی تاریخ سے واقفیت، اپنے مذہب کی معلومات ہو جائے۔ اس کے بعد اگر وہاں پر بڑے اداروں کا اور اچھے اداروں کا انتظام نہیں ہے تو پھر دوسرے اداروں کی طرف ان کو، دوسروں کے اداروں کی طرف رخ کرائیے، تو آپ کا یہ بچہ ان کے اداروں سے، ان کے ماحول سے کبھی متاثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں اس کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ اس کی پوری زندگی پر حاوی ہوگی۔ یہ میں قوم و ملت کے بڑے بڑے دانشوروں کی فکر اور ان کے تجارب اور ان کے تجربوں کی روشنی میں یہ معروضات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرا یہ درد دل آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور آپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے ساتھ اچھے اداروں میں بھی تعلیم دلانے کی
ایسے اداروں میں جو آپ کے بچے کی اچھی ذہن سازی، ایک اسلامی ذہن سازی اور ایک اچھی سوچ کے ساتھ میں آپ کے بچے پروان چڑھ سکیں، ایسے اداروں کا انتخاب کرنے کی اللہ ہم سب کو، پوری قوم و ملت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔